اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یعنی یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اور انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے نطفہ جو بنتا ہے، وہ جو انسان مٹی سے اگتا ہے نا اناج، وہ کھانے کے بعد ایک نطفہ بنتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نطفے کو جو ہے ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ ثم جعلناہ، پھر ہم نے اس کو رکھا نطفے کو کہاں؟ ایک محفوظ جگہ میں۔ وہ محفوظ جگہ کیا ہے؟ ماں کا رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو 9 مہینے تک بڑی حفاظت کے ساتھ جو ہے ماں کے رحم میں رکھتے ہیں، اور وہیں سے بچہ پرورش پاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نطفے سے جو ہے علقہ بناتے ہیں، یعنی جمع ہوا خون۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس جمے ہوئے خون سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں، گوشت کا لوتھڑے کا ایک ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس گوشت کے ٹکڑے کو جو ہے ہڈیاں بناتے ہیں، کیونکہ گوشت کے ٹکڑے پر جو ہے پورا انسانی جسم قائم نہیں رہ سکتا، مضبوطی کے لیے ہڈیاں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے ہڈیاں بنا دیتے ہیں۔ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم جو ہے ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اسے جو ہے ایک دوسری شکل میں، ایک اچھی شکل میں ہم اس کو پیدا کرتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے سب سے بہترین پیدا کرنے والے ہیں۔ جو انسان کی بناوٹ ہے، دیکھو ایک نطفہ ہے، پھر اس سے ایک گوشت کا ٹکڑا بن رہا ہے، جمع ہوا خون بن رہا ہے، پھر وہ گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں بن رہی ہیں، پھر ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ گوشت پوش چڑھاتے ہیں، پھر جب وہ ایک ہڈیاں اور گوشت پوش کا ایک جب گوشت کا لوتھڑا ایک ٹکڑا رہتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ انسانی کو جو انسان کا ایک جسم ہے کس طرح اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، آنکھیں برابر رکھتے ہیں، ناک رکھتے ہیں، منہ رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، ہمارے جسم کے پورے اعضاء کہاں بن رہے ہیں؟ ماں کے شکم میں بن رہے ہیں۔ کون ہے اس کو بنانے والا؟ اللہ تعالیٰ ہیں اس کو بنانے والے، بہت بہترین اللہ تعالیٰ کاریگر ہیں۔ جب بچہ، دیکھو ایک نطفے سے ایک پورا جب بچہ بنتا ہے، اور جب وہ باہر آتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے، اس کے ہاتھ پیر حرکت میں رہتے ہیں، اس کے جسم کے اندر، اس کے سر کے اندر اتنی ساری مشینیں جو فٹ رہتی ہیں کہ وہ سمجھ سکتا ہے، اور جو کھاتا ہے اس کو ہضم کرتا ہے، ٹوائلٹ ہوتا ہے، باتھ روم ہوتا ہے، یہ سب کون بناتے ہیں؟ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ بہترین بنانے والے ہیں، اللہ بہترین خلقت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نطفہ بناتے ہیں، پھر اس کو محفوظ جگہ میں رکھتے ہیں، پھر نطفے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمع ہوا خون بناتے ہیں، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بناتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیتے ہیں، پھر ہڈیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ گوشت پہنا دیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کرتے ہیں،
تو تمام برکتوں والے اللہ ہیں جو سب سے بہترین پیدا کرنے والے ہیں. اس لیے انسان اپنی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا. کتنی اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں، اس میں ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں. اشرف ہیں مخلوقات، تمام مخلوق میں اللہ کی بہت زیادہ مخلوق ہیں، لیکن سب میں اشرف اللہ نے ہمیں بنایا. بن مانگے اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا دیے. تو کتنا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو مسلمان بنا دیے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ ہمیں پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیے ہیں تو ہماری زندگی پر اللہ کا ہی حق ہے. غصے میں آ کے ہم خودکشی کر لیں گے، ہم ایسے کر لیں گے، تو ہم ویسے کر لیں گے، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. اللہ اجازت نہیں دیتے کیونکہ دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. دنیا میں جو ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں پیدا کیے ہیں. ہمیں کب بھیجنا ہے اللہ نے تب بھیجے ہیں، ہمیں کب اپنی ماؤں کے رحم میں رکھنا ہے تب اللہ نے رکھے ہیں. تو اب دنیا سے جب جانے کا ٹائم بھی آئے گا نا تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، ہماری مرضی سے نہیں ہوگا. ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو صحیح سے ادا کرو، صحیح سے امانت کا حق ادا کرو کہ اللہ کی امانت ہے، ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے. من مانی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم من چاہے کام ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چند پابندیاں بھی رکھی ہیں، اس پابندیوں میں ہمیں کھرے اترنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اگر ہم وہ پابندیوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دیں گے. وہ پابندیاں کیا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں روزے رکھنا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ہمیں ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، ہمیں پردہ کرنا ہے، ہمیں ہر اچھی باتوں پر چلنا ہے، ہمیں ہر برائیوں سے رکنا ہے. اللہ نے چند حدیں ہمیں بتا دی ہے، انشاءاللہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.